السلام علیکم فرحان، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ میں آپ کا اپنا مزمل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں مزین فور ٹی وی۔ آج میرے پاس ایک حکیم صاحب موجود ہیں جو کافی ٹائم سے جو ہے نا ٹی ایل پی کے اندر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ میں ان کے پاس آیا ہوں اور میں ان سے پوچھتا ہوں، کیونکہ ہماری آڈینس کے بہت سارے سوال جواب ہوتے ہیں کہ ٹی ایل پی کا بیسک مقصد کیا ہے، کیا اس کا منشور ہے، کیوں یہ میدان میں آئی ہے۔ تو میں حکیم صاحب کے پاس آیا ہوں اور میں سے سارے سوال جو آڈینس کے ہیں وہ میں ان سے پوچھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ حکیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ اچھا حکیم صاحب، عرض یہ ہے کہ ٹی ایل پی کا بیسک مقصد کیا ہے، یہ میدان میں کیوں آئی ہے؟ مقصد ٹی ایل پی کا بہت آسان اور واضح ہے کہ اس کا جو منشور ہے وہ ہے اسلام، پاکستان اور عوام۔ سب سے پہلے تو اسلام کا دفاع کرنا ہے، ناموس رسالت کا دفاع، ختم نبوت کا دفاع، اور جس مقصد کے لیے اسلام دنیا پہ آیا ہے وہ اسلام غلبے کے لیے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد اللہ کے قرآن نے بتایا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ یہ دین تمام ادیان پہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ تو تحریک لبیک یا رسول اللہ نے کا یہ پہلا منشور ہے کہ دین اسلام کا غلبہ ہو، اور اس کے بعد پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا ہے وہ مقاصد کیا تھے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ۔ تو وہ مقاصد پورے نہیں ہوئے، اس مقاصد کی طرف پاکستان چلا ہی نہیں ابھی تک۔ تو یہاں پہ لبرلزم آ گیا اور بہت سارے نظام آ گئے اور بہت ساری قوتوں نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ بظاہر ہم آزاد ہوئے لیکن ہمارا نظام ابھی تک یہ لبرل قوتوں کے اور بے دین قوتوں کے آگے جکڑا ہوا ہے۔ بالکل۔ تو ہاں، تحریک لبیک یا رسول اللہ کا پہلا مقصد ہے اسلام کا غلبہ، جس طرح بابا جان فرماتے تھے کہ رسول اللہ کا دین کو تخت پہ لانا ہے، بے شک یہ مقصد ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام ہو اور پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا ان بنیادوں پر کھڑا ہو، آگے جائے، ترقی کرے۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی عوام اسلام کے دیے ہوئے حقوق کے مطابق آسان اور آزادی زندگی گزاریں، یہ مقصد۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، نون لیگ ہو گیا، پی ٹی آئی ہو گیا، تو وہ جب بھی میدان میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، اپنا مقصد بتاتے ہیں کہ ہم عوام کو کیا سروس دے رہے ہیں، کیا ہم عوام کو فائدہ دے رہے ہیں۔ ٹی ایل پی کا مقصد بے شک ہے کہ حضور کا دین تخت پہ لے کے آنا، لیکن پھر بھی عوام کو سروس مانگتی ہے کہ ٹی ایل پی ہمارے لیے کیا کر رہی ہے، اس ملک کے لیے کیا کر رہی ہے۔ تو کچھ بتائیں گے آپ ٹی ایل پی کے بارے میں؟ جی، ٹی ایل پی اصل خدمت تو اس وقت کرے گی جب یہ اقتدار میں آئے گی، جب اس کے پاس اختیارات ہوں گے، جب اس کے پاس وسائل ہوں گے، فیصلے اس کے ہاتھ میں آئیں گے۔ ابھی تو فیصلے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، اختیارات نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، پھر بھی ہم خدمت خلق کا ہمارا ایک شعبہ ہے، پورے پاکستان میں ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے اس علاقے میں بھی یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے زیر اہتمام ایک سستی روٹی کا تندور چل رہا ہے، جہاں پہ پورے پاکستان میں سستی روٹی، سستا سالن ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم سیلاب زدگان کے لیے ہم نے پورے پاکستان میں سب این جی او سے سب سے زیادہ ہم نے کام کیا ہے، ہماری تحریک نے کام کیا الحمدللہ، اور لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا۔ اس کے علاوہ جو اصل مسئلہ ہے نا نوجوان کا، ہمارے نوجوان کا، وہ بے روزگاری ہے۔ آپ نے دیکھا ابھی پچھلے دنوں لوگ ڈنکی لگا کے جا رہے تھے، ہمارا پاکستان کا نوجوان ہے، بالکل۔ کیوں جا رہا ہے؟ یہاں پہ روزگار نہیں ہے، یہاں پہ انصاف نہیں ہے، یہاں پہ رشوت ہے، یہاں پہ جناب رشوت ہے، یہاں پہ سفارش ہے، یہاں پہ عدل کا قتل ہے۔ بالکل۔ اچھا علامہ صاحب، اگر ٹی ایل پی آ جاتی ہے تو کیا ان سب کو ختم کر دے گی؟ ٹی ایل پی انشاءاللہ جس دن آئے گی نا، جی، تو تبدیلی آئے گی اسلام سے، انشاءاللہ۔ تبدیلی اور عدل کا نظام اسلام کے پاس ہے، کسی اور جماعت، کسی اور نظام میں عدل کا نظام نہیں ہے۔ یہ سارے نظام فیل ہو چکے ہیں، یہاں پہ عدل نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی ہائی کلاس کا بندہ ہے، کوئی بڑا سیاستدان ہے، کوئی بہت بڑا ڈاکو چور ہے، قوم کا مال کھایا ہوا ہے اس نے، اس کے پاس اربوں روپے ہیں، وہ رات کو درخواست دیتا ہے، صبح اس کے لیے سپریم کورٹ میں آرڈر ہو جاتا ہے، بینچ بن جاتے ہیں۔ بے شک، بالکل ایسا ہی آپ کو پتہ ہے بینچ بنتے ہیں، 4 گھنٹوں میں بینچ بنتے ہیں، 6 گھنٹے میں 7 ضمانتیں ہوتی ہیں، 14 ضمانتیں 6 گھنٹوں میں ہو جاتی ہیں۔ اور یہ کل ایک بندہ جو حکومتی بندہ کہہ رہا تھا، عدالتی بندہ کہہ رہا تھا کہ اگر سیشن کورٹ میں آپ کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے، آپ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، اس پروسیس کو 10 سال لگتے ہیں۔ ایک عام انسان کے لیے، عام آدمی ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک پہنچتا ہے فیصلے کے خلاف اپیل لے کے، اس کو کتنے لگتے ہیں؟ 10 سال۔ اور جو ایلیٹ کلاس ہے، بالکل 1% بھی نہیں ہے پاکستان کی، لیکن 99% وسائل انہوں نے قبضے میں لیے ہوئے، ان کے بچے، ان کے جانوروں پہ پاکستان کے وسائل لگ رہے ہیں، کتوں پہ لگ رہے ہیں، گھوڑوں پہ لگ رہے ہیں، زرداری کے گھوڑوں پہ اور بلاول کے کتوں پہ وسائل پاکستان کے لگ رہے ہیں، اور پاکستان کا نوجوان ڈنکی لگا کے دریا میں ڈوب رہا ہے، سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ اس کو کون ختم کرے گا؟
اس کو یہ ایلیٹ کلاس یا یہ جو لوگ ہیں یہ کبھی ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. یہ جس کو کہتے ہیں نا بینیفیشری ہیں یہ لوگ. تو یہ جس نظام سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ اس نظام کو ختم نہیں کر سکتے. اس نظام کو ختم کرے گا کوئی رسول اللہ کا غلام ختم کرے گا. اچھا حکیم صاحب، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ابھی ٹی ایل پی نے لانگ مارچ نکالی تھی پیٹرول کے بارے میں، بہت سارے عوام کہہ رہے ہیں کہ ان کا مطالبہ پورا نہیں ہوا اور سعد رضوی صاحب واپس چلے گئے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی وہ یہ ہے کہ ہماری عوام جو ہے نا جی اپنے دماغ سے سوچتی نہیں ہے. ان کو جب وہ پڑھاتے ہیں نا اوپر والا، ان کو جو جن کا گلے میں پٹا ڈالا ہوا ہے نا جس لیڈر کا، کسی نے عمران کا ڈالا ہے، کسی نے نواز شریف کا ڈالا ہے، کسی نے زرداری کا ڈالا ہے، کسی نے MKM کا ڈالا ہے. رسول اللہ کی غلامی والے بھی ہیں الحمدللہ. ہمارے گلے میں رسول اللہ کی غلامی کا پٹا ہے. تو ان کو جو لیڈر پڑھا دیتا ہے نا وہ انہوں نے ڈگڈگی بجانی ہوتی ہے. بالکل. سعد رضوی کے ساتھ گورنمنٹ نے معاہدہ کیا ہے اور ہمارا کئی ٹائم اس بات پہ لگا ہے کہ یہ معاہدہ آپ ٹی وی پہ خود اعلان کریں. نہیں تو پہلے تو معاہدے ہوتے تھے کاغذ پہ معاہدہ ہوا جی ٹھیک ہے جی. اس دفعہ معاہدہ پاکستان کی تحریک لبیک یا رسول اللہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ساتھ بٹھا کے ہمارے قائدین کو، اور ملک کا وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ وہ اعلان کرتا ہے کہ ہمارے معاہدہ ہو گیا ہے، ہم منو ان عمل کریں گے. اور وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ان کے 12 میں سے 10 مطالبات ناموس رسالت کے ہیں، اور یہ اعلان کرتا ہے کہ ایسے مطالبات پاکستان کی تاریخ میں کسی نے رکھے ہی نہیں ہیں. جب وہ کہہ دیتا ہے ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے، اس کے بعد اگر ایک فریق معاہدہ توڑتا ہے، گورنمنٹ معاہدہ توڑتی ہے، کیونکہ پچھلوں نے بھی توڑے 3 دفعہ اور وہ خود ٹوٹ گئے. انہوں نے 3 معاہدے توڑے، خود نست و نابود ہو گئے. یہ تو بابا جی کی بات یادگار تھی کہ بابا جی نے کہا تھا کہ جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں انہیں کے ساتھ سیم ٹو سیم ہوگا. ایسے ہی ہوا. بالکل بابا جی نے فرمایا تھا ایک عدالت یہاں لگنے والی ہے، بالکل لگ چکی ہے، عدالت لگی ہے اور فیصلہ آسمان سے اترا ہے. نست و نابود ہوئے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ معاہدے کر کے توڑے تھے. تو اگر ایک فریق معاہدہ توڑتا ہے تو مجرم معاہدہ توڑنے والا ہے یا وہ مجرم ہے جس کے ساتھ معاہدہ ٹوٹا ہے؟ توڑنے والا مجرم ہے نا. اب سوچنے والی بات یہ، میرے پورے پاکستان کے ساتھ ایک سوال ہے، سعد رضوی کے اندر ایسی کوئی بات تو ضرور ہے نا. کہتے ہیں سعد رضوی کو سیاست نہیں آتی. میں نے کہا یہ سارے سیاست دانوں کا باپ ہے. کیا بات ہے، بالکل باپ ہے. اس نے پہلے عمران خان کو 4 دفعہ معاہدے کیے ہیں اور ایسی شرائط پہ معاہدے کیے ہیں کہ وہ پورے ہی نہیں کر سکے. بالکل. کون سی چیز ہے کہ عمران خان کو 4 معاہدے کروائے اور وہ ایسے معاہدے پہ اس نے سائن کیے جو پورے کر نہیں سکتا تھا. اس کو پتا تھا یہ نہیں ہوں گے لیکن وہ سائن کیے اس نے. بالکل. قوم کے سامنے کا معاہدہ ہو گیا. اچھا علامہ صاحب آپ کی بات کروں، دوسرا یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جب بابا جی تھے تو ٹی ایل پی بہت عروج پہ جا رہی تھی، لیکن جب سعد حسین رضوی صاحب ہیں تو ان کو سیاست نہیں آتی جو آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹی ایل پی اب عروج پہ نہیں جا رہی. لوگ اس کے بارے میں بہت باتیں کر رہے ہیں. بتاتا ہوں جو میں بات کر رہا تھا نا وہ میں پوری کر لوں. کس چیز نے رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف کو مجبور کیا ہے کہ ایسے معاہدے پہ انہوں نے سائن کیے ہیں اور اس کا اعلان ٹی وی پہ کیا ہے جو وہ پورا نہیں کر سکتے، لیکن معاہدہ کیا ہے 100 سال پہلے نہیں کیا، ابھی کیا ہے، اس مہینے کے اندر کیا ہے. وہ سعد رضوی کے پاس کوئی طاقت ہے جو ان کو اس معاہدے پہ لے کر آتی ہے جو وہ پورا کر نہیں سکتے. ان کو پتا ہوتا ہے ہم نے نہیں کرنا، ہم نے بھاگ جانا ہے معاہدے سے، لیکن سائن کرتے ہیں. وہ سعد رضوی ان سب کا باپ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بالکل ہے. جو ایسے معاہدے ان سے سائن کرواتا ہے کہ یہ بعد میں اپنے معاہدے خود توڑتے ہیں اور معاہدے توڑنے کے پاداش میں یہ خود ٹوٹیں گے، یہ خود ٹوٹ جائیں گے. دوسری بات آپ نے پوچھی ہے کہ بابا جان کے ہوتے ہوئے جناب بہت اچھا نظام تھا اور ابھی نہیں ہے. یہ بھی غلط فہمی ہے. یہ جو تحریک میں نہیں آیا یہ وہ بات کرتا ہے. جو تحریک میں بندہ ہے نا، ہم تحریک میں ہمیں پتہ ہے بابا جی کے ہوتے ہوئے جو تنظیمی امور تھے سارے سعد رضوی خود چلا رہے تھے. پہلی کانفرنس 1 اکتوبر کی جو مینار پاکستان میں، وہ ساری کانفرنس، اس کا سارا انتظام، ساری اس کو مینجمنٹ جو ہے وہ سعد رضوی صاحب کر رہے تھے. ابھی ان کی داڑھی نہیں آئی تھی ماشاءاللہ. بالکل. اور اب بابا جان کے بعد جو اب لگتا ہے نا کہ یہ جماعت پیچھے چلی گئی، یہ الیکشن میں پتہ چلے گا انشاءاللہ. بالکل الیکشن میں پتہ چلے گا اگر صحیح ہوئے تو. ہاں الیکشن میں یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. سعد رضوی کیا چیز ہے؟ ایک نشانی تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ عمران خان سے اس نے 4 معاہدے کیے، ایسے معاہدے ایسی شرائط پہ کیے ہیں کہ وہ پوری ان سے ایک بھی نہیں ہوئی. ان کو پتا ہے کہ ہم چابی والے کھلونے ہیں، یہ چابی والے کھلونے خود ہیں. ایسے معاہدے کر لیتے ہیں کہ بعد میں ان کو چابی ملتی نہیں ہے. ان کو ان کے آقا اجازت نہیں دیتے ایسے معاہدے پورے کرنے کی، لیکن ان کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے. وہ مجبوری کیا ہے؟ وہ سعد رضوی کے پاس ہے. کیا بات ہے. بالکل بالکل. دوسری بات یہ کہ ہماری بابا جان کے بعد کام بہت تیز ہو گیا ہے. ہماری پہلے ضلع لیول پہ باڈیاں تھیں، بالکل بالکل، اس کے بعد پی لیول پہ آئی ہیں، پھر یو سی لیول پہ آئی ہیں، پھر ہر گاؤں لیول پہ ہماری 15 رکنی باڈی بنی ہوئی ہے.
माशाल्लाह। हाँ जी, कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ पे हमारे 15 बंदे रुकन ना हो, और उसके अलावा हज़ारों कारकुन भी हैं। तो ये हमारी बाडियाँ मुकम्मल हुई हैं। उसके बाद हमने मुनज़्ज़म काम शुरू किया बिल्कुल। साद रिजवी साहब की कोशिशों से और उनकी निगरानी से ये काम हो रहा है। और इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में और उसके बाद हम आप इन सब लोगों को ये बता देंगे कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की वाहिद अवामी जमात है। बेशक। हाँ, इसमें फ़ैसले हम खुद करते हैं, हमारी शूरा है, और वो शूरा जो है वो किसी लिबरल कुव्वतों की ग़ुलाम नहीं है। हमारा कायद दुनिया का वाहिद कायद है जो 4 मरले के मकान में रहता है। हमारा कायद दुनिया का वाहिद कायद है, लीडर है, जो सरकारी अस्पताल से दवाई लेता है। हमारा आज तक कोई भी ऐसा लीडर नहीं निकला जिसने सरकारी अस्पताल से दवाई ली हो। जितने भी हैं वो लाहौर से नहीं बल्कि बाहर के मुल्क से अपनी दवाई मंगवाते हैं। मरी से जहाज गया लाहौर, उसने कहा मुझे फलानी दुकान की दही पसंद है, वहां से दही नहीं मंगाई है, दही किसी और दुकान की है, तो मरी से हेलीकॉप्टर पे उसके लिए दही लाई गई है। जब ये मेरे भाई ऐसे लोग आपकी हुकूमत करेंगे, आप समझें कि आपके खजाने के अंदर इतने बड़े बड़े सुराख हैं। एक सुराख का नाम नवाज शरीफ है, दूसरे सुराख का नाम इमरान खान है, तीसरे सुराख का नाम जरदारी है, बिलावल है, और ये MQM है, और ये जितने MNA है इतने सुराख खजाने के अंदर हैं। जितने MP है इतने सुराख आपके खजाने के टैंक के अंदर इतने सुराख हो, तो नौजवान को क्या मिलेगा? नौजवान को ये मौत मिलेगी जो उसको मिली है। बिल्कुल। तो ये सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान में सड़कों की कमी जरूर है, बिजली की कमी जरूर है, हम नौकरियों की कमी भी जरूर है। ये सब चीजें पूरी हो सकती हैं। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा अदल की जरूरत है, और अदल इस्लाम के अंदर है। इस्लाम ऐसा अदल है, खुदा की कसम, कि जब इस्लाम तख्त पे था तो 8 सूबों के अंदर से ज़कात वापस आई है। और उमर फारूक का अदल जो है वो काफिर अब तक याद करता है, और काफिर कहता है, हमारा दुश्मन कहता है कि एक इस्लाम के अंदर उमर और होता तो दुनिया पे ईसाई खत्म हो जाते। समझ गए? वो निज़ाम इस्लाम के पास है। हमारे लोगों को वो इस निज़ाम हमने सूंघा ही नहीं है, चखा ही नहीं है। बिल्कुल। समझ गए? जिनसे पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उनके टाउटों ने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया, और वही निज़ाम चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। समझ गए? जिस दिन अदल आ गया, जिस दिन 4 मरले में रहने वाला एक हजूर का गुलाम तख्त पे बैठा होगा, फिर तैयारे दही लेने के लिए नहीं जाएंगे। बेसिक समझ गए? फिर रात को फिर अरबों रुपए की करप्शन करने वाला असेंबली में नहीं होगा, वो जेल में होगा। और ये सारा लूटा हुआ माल ये हमारे पाकिस्तान में आ जाए, हमें गैर मुस्लिम लोगों के कर्जों की जरूरत नहीं है। हमारे अपने पास सब कुछ है। हमारे पास 4 मौसम है, हमारे पास दरिया है, हमारे पास मेहनत करने वाले लोग हैं। हमारे इतने मेहनती लोग हैं कि पूरी दुनिया में मेहनत कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमें किस चीज की कमी है? हमसे तो कर्ज है, ये अंग्रेज लेकर जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हमारे जो खजाने में सुराख है ना, वो सब खजाना हमारा निकल जाते हैं। सही कह रहे हैं। अच्छा इलामा साहब, हमारी न्यू जनरेशन जितनी भी है, आप उनके लिए क्या पैगाम देंगे? न्यू जनरेशन के लिए ये पैगाम है कि आज या कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन हमने इस्लाम की तरफ आना है। जी, इस्लाम ऐसा प्यारा दीन है, और खाली दीन नहीं है, ये निज़ाम है। हाँ, इस्लाम के साथ इस्लाम और पाकिस्तान लाज़िम व मलज़ूम है। वो रूहें, लाखों शुहदा की रूहें जो पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से उन्होंने जाने दी हैं, उनकी रूहें पाकिस्तान के लिए तड़प रही हैं। खुदा की कसम, हमारे नौजवानों की हालत और हमारी अवाम की हालत देख के वो तड़प रही हैं। अच्छा, इसके अंदर एक सवाल मैं और ऐड करता हूँ कि न्यू जनरेशन कहती है कि इस्लाम मुश्किल है। ऐसा क्यों कहते हैं लोग? मुश्किल बना के पेश किया जाता है। मतलब कि मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं बनाया जा रहा है। हाँ, बनाया। जो हमारा नौजवान ये जिंदगी गुजार रहा है ना, जी, आप देखें कि खुदकुशी कर ली है उन्होंने। 400 पाकिस्तानी या 350 पाकिस्तानी समंदर में डूब गए हैं। क्या इस्लाम इससे भी ज्यादा मुश्किल है? इस जमहूरियत से, जो जमहूरियत लानत हमें मिली हुई है, ये तो जमहूरियत भी नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। हाँ, ये जमहूरियत का मैल है जो हमें मिला हुआ है। गैर मुमालिक में, मगरिब में जमहूरियत है, लेकिन वहाँ अदल है। वहाँ बादशाह जो वजीर आजम है उसका बच्चा अखबार भेजता है शाम को, ऐसे भी वजीर आजम बरतानी में। वहाँ पे जमहूरियत के कुछ अच्छी समरात होंगे, वहाँ पे होंगे। हमें तो जमहूरियत का मैल मिला है, हमें जमहूरियत की जो है ना वो उतरी हुई खाल मिली। हकीम साहब, आप ये बताएं कि जो स्वीडन में गुस्ताखी हुई है कुरान पाक की, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, ये तो पूरे आलम इस्लाम के लिए सोचने का वक़्त है। बिल्कुल, कि जिन लोगों के लिए हम अपने लोगों पे गोलियां चलाते रहे, यूरोप के लिए, और यूरोप को पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर समझते रहे, यूरोप को अपनी इकॉनमी के लिए नागुज़ीर समझते रहें कि यूरोप के बगैर हमारी इकॉनमी ज़ीरो हो जाएगी। तो यूरोप की वफ़ा आप देख लें,
وہ آپ کے اسلام پہ حملہ کرتا ہے، آپ کے ناموس رسالت پہ حملہ کرتا ہے، وہ قرآن کو جلاتا ہے، اور آپ ان کے ساتھ ان کے لیے اپنے لوگوں کو آپ نے گولیاں چلائی ہیں۔ عمران خان نے 50 لوگ شہید کیے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے فرانس کے لیے، اور جب فرانس میں گستاخی کا معاملہ ہوا، میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں مزمل صاحب، جی جی فرانس میں گستاخی کا معاملہ ہوا تو یہ وزیر اعظم تھا، بالکل، اور اس کے پاس بظاہر تو اختیار تھے نا، ویسے یہ ہے چابی والا کھلونا ہے، اس کے پاس نہیں تھے، لیکن بظاہر یہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، کابینٹ اس کی تھی، فوج اس کے ساتھ تھی، میڈیا اس کے ساتھ تھا، پاکستان کی یہ نوجوان بیچارے معصوم، جن کو ہم یوتھیا کہتے ہیں، یہ معصوم لوگ ہیں، بالکل ان کو انہوں نے ذہنی طور پہ ورغلا لیا ہے، تو یہ سب اس کے ساتھ تھے۔ تو تحریک لبیک یا رسول اللہ نے جو ہے وہ مظاہرہ کیا، تو عمران خان نے پتہ کیا کہا؟ عمران خان نے کہا کہ دیکھیں جی، فرانس میں گستاخی تو ہوئی ہے فرانس میں، تو پاکستان میں احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ اب گستاخی ہوئی ہے سویڈن میں، تو عمران خان کہتا ہے کہ جمعے والے دن آپ بھی احتجاج کریں۔ جب آپ کے پاس اختیار تھا، آپ نے ہمیں گولیاں ماری ہیں، اور فرانس سے وفاداری نبھائی ہے، یورپ سے وفاداری نبھائی ہے، کفار سے وفاداری نبھائی ہے۔ آج آپ کے پاس اختیار نہیں رہا، آپ کا بالکل ہی رویہ ہی بدل گیا، آپ کا موقف ہی بدل گیا۔ اور شیخ رشید جو ٹی وی پہ بیٹھ کے وزیر داخلہ تھا، پورے پاکستان کی سب سے زیادہ اختیار اس کے پاس تھا وزیر اعظم کے بعد، تو اس نے کہا کہ اس طرح تو نہیں ہوتا کہ ہم سفیر نکال دیں، سفیر نکالیں گے تو معیشت ڈوب جائے گی، ہماری فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، بے روزگاری بڑھ جائے گی۔ حالانکہ بے روزگاری ان کی وجہ سے، ان کی کروڑوں روپے کی مراعات کی وجہ سے، سینٹ کے جو چیئرمین ہے اس کی مراعات آپ سنیں تو حیران رہ جائیں گے، اور یہ جس کی 60 لاکھ تنخواہ ہے اس کی بجلی فری ہے، جس کی 60 لاکھ تنخواہ ہے اس کا ٹیلی فون فری ہے، جس کی 60 لاکھ تنخواہ ہے اس کا پیٹرول فری ہے، جس کی 15,000 تنخواہ ہے اس کا 10,000 بجلی کا بل آتا ہے۔ یہ میں نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آپ نے خود اپنی حالت بدلنی ہے، آپ خود دیکھیں کہ کن لوگوں نے پاکستان کا خون نچوڑا ہے، اور ہمارے نوجوانوں کے منہ سے نوالہ چھینا ہے، روزگار چھینا ہے، اور اپنی مراعات میں اربوں روپے لے رہی ہیں۔ یہ جو قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہوتا ہے نا، 1 منٹ ہمیں 1 ارب کا پڑتا ہے، تو سارے پیسے عوام کے ہوتے ہیں، یہ ہمارے پیسے ہیں، بالکل ہمارے پاس، سمجھ گئے۔ اور خادم حسین رضوی لاکھوں سلام، یہ تو اس کے پاؤں کی جوتی کے مٹی سے بھی یہ سیاستدان نہیں ملتے، خدا کی قسم۔ آپ چلائیں اس بات کو، میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ایک سب سے چھوٹا کارکن ہوں، وہ واحد لیڈر ہے، 2.25 کروڑ جس کا جنازہ ہوا ہے، حج میں ہوتا ہے 70 لاکھ، خادم حسین رضوی کے جنازے پہ ہوئے 2.25 کروڑ۔ اس کے فالور کا اندازہ لگائیں، جو جنازہ ایک بندہ پڑھنے گیا، میں اکیلا گیا ہوں گھر سے، میرے گھر میں 9 بندے اور بھی بیٹھے ہیں، تو کتنے فالور ہیں؟ اتنے فالورز کے ہوتے ہوئے خادم حسین رضوی بھی، آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جب دنیا سے گئے ہیں تو کس اسپتال میں موت ہوئی ہے؟ سرکاری اسپتال میں۔ سرکاری مجھے ایسا کوئی لیڈر کوئی پورے پاکستان کے پوری دنیا میں نہیں، ایسا لیڈر نہیں ہے جس کی انتقال کے وقت بھی وہ سرکاری اسپتال میں ہو۔ سرکاری اسپتال میں جب ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی تو وہ سرکاری اسپتال میں گئے ہیں۔ پاکستانی تھا نا، وہ حضور کا غلام تھا، وہ سرکاری اسپتال۔ مجھے بتائیں کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے پاکستان کی پوری تاریخ میں بتائیں جس نے سرکاری اسپتال سے دوائی لی ہو؟ کوئی وزیر اعظم تو دور کی بات ہے، وزیر اعلیٰ دور کی بات ہے، وزیر سفیر دور کی بات ہے، ایک ایم پی اے بتائیں سرکاری اسپتال میں جس کے بچے پڑھتے ہو، سرکاری اسپتال سے دوائی لیتا ہو؟ نہیں لے سکتے۔ یہ پاکستانی ہے ہی نہیں ہے، یہ پاکستان میں حکومت کرنے آتے ہیں، وسائل نچوڑنے آتے ہیں، ان سب کی اجازت۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں، تحریک لبیک یا رسول اللہ واحد جماعت ہے جس کا ایک بھی ایسا قائد نہیں ہے، ایک بھی شورا کا رکن یا ہمارا جو مرکزی قائد ہے، کوئی ایک اکاؤنٹ باہر نہیں ہے، بچے باہر نہیں پڑھتے، دوائی باہر لینے نہیں جاتے، باہر کا کوئی جائیداد بھی نہیں ہے، نہ کوئی باہر جائیداد ہے، نہ کوئی باہر اکاؤنٹ ہے، نہ کوئی باہر اولاد ہے۔ ایسی کوئی جماعت ہے پاکستان میں، ایسا کوئی لیڈر ہے پاکستان میں جو کوئی میں نے اپنی آنکھوں میں نہیں دیکھا؟ سرکاری اسپتال سے دوائی لیتا ہو اور سرکاری اسکول میں بچے پڑھتے ہو، کیا بات ہے، بالکل۔ تو اس سے بہتر آپشن نوجوان کے لیے اور کیا چاہیے؟ اور آپ کو کیا چاہیے؟ ایسا لیڈر ہے جو رمضان میں خود قرآن بھی سنائے، 5 ٹائم نماز پڑھے بھی، اور کارکنوں کے جنازوں کو کندھا خود دے اور جنازے خود پڑھائے۔ جی یہ تو سیاستدان تو بغیر وضو کے پچھلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور سارے گاؤں کے ووٹ لے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارا 6 جنازے پڑھتا ہے۔ بالکل جی تو ان سے میرا یہ چیلنج ہے پورے پاکستان کے جتنے وزیر ہیں، سفیر ہیں، ایم این اے، ان سے جنازے کی دعا سن لیں، اگر آگے تو مجھے پکڑ لینا۔ شیخ رشید سے آپ جنازے کی دعا سنیں، رانا ثناء اللہ سے جنازے کی دعا سنیں، عمران خان سے سنیں، نواز شریف سے سنیں، شہباز شریف سے سنیں، یہ جو آپ کے جنازے پڑھتے ہیں، ایک گاؤں میں ایک جنازہ پڑھتے ہیں اور پورے گاؤں کے ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں، اور اس ووٹ کی قوت سے ہی آپ پہ ظلم کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہمارا پیسہ جن لوگوں نے کھایا ہے، ہم ان کی دلالی کرتے ہیں، ہم ان کے نعرے مارتے ہیں، وہی ہمارے چور ہیں،
وہی ہمارے لیڈر ہیں. یہ نظام بدلے گا انشاءاللہ، حضور کا غلام بدلے گا، سعد حسین رضوی بدلے گا. تھینک یو سو مچ فرینڈ کہ آپ نے اتنا وقت نکالا میری ویڈیو کو واچ کرنے کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا اور کمنٹ لازمی کرنا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.